بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیوی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ میرے ساتھ عامر مغل، اسلام آباد کے صدر، اور بلوچستان سے صدام ترین، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جلسے جلوس احتجاج کی یہ دونوں ماسٹرز ہیں۔ ان کی ابھی جو تحریک میں، خاص طور پر ابھی جو راولپنڈی میں جس طرح یہ نظر آئے، بہت سے اہم معاملات ہیں، کیونکہ اب تحریک انصاف کی جو قیادت عمران خان نے آج فیصلہ کیا کہ اب معاملہ ڈی چوک آر پار والا معاملہ کی طرف جا رہا ہے، اور 5 دنوں میں 3 احتجاج 3 شہروں میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ پھر ڈی چوک میں تحریک انصاف اپنا جو ہے لائے عمل لے کے جا رہی ہے، اور یہ عدلیہ کے حقوق کی جنگ ہے۔ اس میں سب سے اہم خبر جو سپریم کورٹ نے پریکٹس پروسیجر کمیٹی کا اجلاس کل 9 بجے بلایا ہے۔ اس کمیٹی میں منصور علی شاہ صاحب کی عدم شرکت کے امکان ہیں، اور قاضی فائز صاحب اور جسٹس امین الدین خان ہیں، اور یہ پریکٹس پروسیجر کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سا بینچ کون سا فیصلہ کون سا کیس سنے گا۔ اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ اس وقت 63A پر، جو کہ آرٹیکل 63A، بہت سے لوگوں کو اب تو یاد ہو گیا ہوگا کہ یہ فلور کراسنگ کی شک ہے، جس میں تحریک انصاف کے اراکین کو آزاد کرنے کی کوشش ہے کہ یہ لوگ آزاد ہو جائیں، پھر منڈیاں لگائی جائیں، اور پھر اغوا کیے جائیں ان کے گھر والوں کو، اہل خانہ کو، اور ان کی وفاداریاں بدلی جائیں۔ تو یہ 63A کا بینچ بھی جو ہے، اس میں سے آپ کو پتہ ہے جسٹس منیب اختر صاحب اٹھ کے ایک دن میں انہوں نے 2 خط بھی لکھ دیے، اور بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا قانونی بحران اس وقت پڑ چکا ہے۔ دونوں سینئر جج منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر، اور ان کے ساتھ اس وقت اگر سپریم کورٹ میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ 13/4 کا معاملہ چل رہا ہے۔ قاضی صاحب اب کل کیا کریں گے، کیونکہ ان کا پورا اس وقت مشن ہے کہ 7 اکتوبر کے سینٹ کے اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے پہلے یہ کسی طرح حکومت کی مدد کر کے تحریک انصاف کے اراکین کو آزاد کر دیں۔ اب اس واردات میں عمران خان صاحب کا آج جو بیان آیا، پھر تحریک انصاف کی قیادت کے بیانات آئے، اب پارٹی کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ اگر انہوں نے 63A میں اراکین کو آزاد کیا تو یہ ان کو محفوظ اس سے پہلے کیسے کریں گے؟ کیا ان سب کو خیبر پختونخوا میں شفٹ کریں گے؟ ان کے اہل خانوں کو محفوظ کریں گے؟ اور اس کے علاوہ جو گرفتاریاں، آپ کو پتہ ہے اب چونکہ ان کی تحریک جو ہے وہ اگلے مرحلے میں جا چکی ہے، تو یہ گرفتاریاں جو حکومت کرنے کی کوشش کرے گی، تشدد والا معاملہ ہوگا، اپنی گرفتاریوں کو کیسے محفوظ کریں گے؟ اس دوران پارٹی کے معاملات کو کیسے چلائیں گے؟ بڑا اہم معاملہ ہے۔ شیلنگ، کارتوس، یہ سارے معاملات ہم دیکھتے رہے کہ یہ سارا معاملہ چلتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ احتجاج کی پلاننگ ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کا اس دفعہ پہنچنا، عمران خان نے کہا چاہے 2 دن لگیں، پہنچنا لازمی ہے۔ اور آج صوبائی اسمبلی میں وہاں پر بڑی خطرناک قسم کی تقاریر بھی ہوئیں، اس میں کچھ ایسے باتیں بھی تھیں جن کا ذکر جو ہے وہ شاید مناسب نہیں ہے۔ گراج کا ذکر ہوا، بہت دفعہ ہوا، اور اس کی وجہ تحریک انصاف شاید اب اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ بشرا بی بی کا اگر دوپٹہ کھینچا گیا، ان کے بالوں میں تلاشی لیتے رہے جب سے انجم غفور صاحب نئے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل آئے ہیں، تو یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈی جی ISI صاحب کی جو ابھی نئی پوسٹنگ، ان کا پہلا دن تھا آفس میں، ان کے آنے سے کیا معاملات بہتر ہوں گے یا نہیں؟ ان تمام معاملات پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ اس وقت عامر مغل صاحب اور صدام ترین موجود ہے۔ صدام، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ عامر بھائی اتنا کیمرہ اپنا ٹھیک کر لیں۔ یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے پنڈی میں احتجاج کیا، اس میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی خاص حکمت عملی نظر نہیں آئی۔ وہاں پہ لوگ جو تھے وہ اپنی مدد آپ بھی کر رہے تھے، قیادت میں بہت سارے لوگ موجود تھے، آپ بلوچستان سے تھے، کراچی سے بھی لوگ تھے، لاہور بھی سے بھی تھے، عامر مغل صاحب فرنٹ لائن پہ تھے۔ ایک تو کچھ لوگ آپ کے مس تھے، نظر نہیں آ رہے تھے، اور کچھ جو ہے وہ عوام اپنی مدد آپ کے تحت سارا کام کر رہی تھی۔ تو اب کیا کوئی اسٹریٹجی بنائیں گے، کوئی حکمت عملی بنائیں گے؟ جو اب معاملات آ رہے ہیں کس طرف جائے گا؟ آپ نے پنڈی کے احتجاج کے حوالے سے جو بات کی، یقینی طور پنڈی کا احتجاج جو تھا وہ ایک تگڑا احتجاج تھا، بہت زبردست احتجاج تھا۔ اتنی سختیاں کی گئی، سڑکیں بند کی گئی، شیلنگ کی گئی، ربڑ کی گولیاں برسائی گئی، گرفتاریاں کی گئی، لیکن اس کے باوجود عوام جس تعداد میں نکلی تھی، لوگوں نے جس جذبات کے ساتھ اس احتجاج میں شرکت کی، کیونکہ ہم سارا دن وہاں موجود تھے، موقع پر سب کچھ فیس کیا ہے، تو ہمارے اندازے کے مطابق لوگ اس سے زیادہ جذبات میں نکلے تھے جو پاکستان تحریک انصاف امید کر رہی تھی۔ دوسرا جو آپ نے مسائل کا بتایا، یقیناً ہمارے پارٹی پہ پچھلے 2 سال سے ایک کریک ڈاؤن کا صورتحال بنا ہوا ہے، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ہمارے مرکزی مین لیڈر جو ہے جناب عمران خان صاحب وہ جیل میں، ہمارے مختلف جس طرح ہمارے وائس چیئرمین صاحب ہو گئے شاہ محمود قریشی صاحب وہ بھی جیل میں، تو ان کے جیل میں ہونے کے امپیکٹ تو ظاہر سی بات ہے تنظیم پہ اس کے اثرات کسی حد تک تو ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم باہر ہماری ٹیم ہے، ہم اگر اسٹریٹجی بہتر کرنا چاہے، میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کہ ہم اس سے مزید بہتر اسٹریٹجی بنا کے مزید حالات کو ایک اچھے طریقے سے فیس کر سکتے ہیں۔ اس دن ہم مختلف مقامات سے راستہ آ رہا تھا آپ کے لیاقت باغ کی طرف،
تو لوگ بکھرے ہوئے تھے. اگر وہاں ہماری لیڈرشپ مکمل طور ہمارے ساتھ رابطے میں رہتی تو شاید ہمیں آپس میں کوآرڈینیٹ کرنے میں آسانی ہوتی. ہم وہاں کے لوکل نہیں تھے, نوجوان وہاں بہت زیادہ تھے, لیکن وہاں نیٹ ورک کا بھی ایشو تھا. تو عامر مغل صاحب میرے خیال سے اس حوالے سے آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر بریف کر سکتے ہیں. بالکل عامر بھائی, یہ جو واقعی آپ تو اسلام آباد کے صدر بھی ہیں, اور اب جو اگلا معاملہ ہے وہ ہے بھی ڈی چوک کی طرف, خان صاحب نے کہا ہے, تو آپ کے اوپر تو بڑی بھاری ذمہ داری ہے. پنڈی میں آپ نظر آ رہے تھے, کیا ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کی ساری قیادت میں سب لوگ موجود تھے یا کچھ لوگ مسنگ بھی تھے؟ جو مسنگ تھے ان پر اب آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے تو آج بڑا واضح بیان دیا ہے کہ جو بزدل لوگ ہیں یا جو مفاہمت چاہتے ہیں وہ سائڈ پہ ہو جائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ جی کہ بہترین مظاہرہ ہوا ہے پنڈی میں. آپ دیکھیں کہ پنڈی کا ماحول کیا بنایا ہوا تھا. پنڈی میں کوئی مین سڑک تو آپ چھوڑیں نا, ساری شاہراہیں اور ساری سڑکیں بند تھیں. گلیوں پہ بھی انہوں نے کنٹینر یا وہ ٹرک کھڑے کیے ہوئے تھے تاکہ گلی سے بھی کوئی گاڑی نہ گھس سکے. جی تو جب آپ ایک شہر کو, 1 کروڑ کی آبادی کے شہر کو کنٹینرستان بنا دیں اور ہر گلی میں, ہر موڑ پہ, ہر چوک پہ پولیس کھڑی کر دیں, پورے ریاستی وسائل جھونک دیں, اور اس کے بعد آپ بولیں کہ رزلٹ دکھائیں, تو اس کے باوجود تحریک انصاف نے رزلٹ دکھایا ہے. جی جی ہم لوگ پہنچے ہیں, لیاقت باغ پہنچے ہیں, بے تحاشا لوگ تھے وہاں پہ. ظاہر ہے کچھ لوگ نہیں پہنچ سکے راستے کی مشکلات کی وجہ سے یا سختیوں کی وجہ سے, یا کچھ لیٹ پہنچے ہیں, اور جو بالکل نہیں آئے ظاہر ہے وہ بھی پارٹی کی عادت کی نظر میں ہے. پارٹی کو وہ بڑا سخت اس پہ ایکشن لیا جا رہا ہے اچھا کہ جو لوگ بغیر کسی وجہ کے نہیں پہنچے وہ کیوں نہیں پہنچے. لیکن دیکھیں اس سب ظلم و ستم کے باوجود, فسطائیت کے باوجود, چنگیزیت, یزیدیت کے باوجود بڑا بہترین شو کیا ہے پنڈی والوں نے, اور پنڈی بوائز چھا گئے. بالکل. اور میں بوائز کہیں گے الحمدللہ تو لوگ میں کچھ اور سمجھیں گے. نہیں پنڈی بوائز جو ہے نا, وہ پنڈی بوائز جو پنڈی والے ہی لوکل ہیں, عوام بوائز اور ہے. تو جی جی میں اور اس پروٹیسٹ کا جو اصل میں کریڈٹ ہے, میں نے وہاں بھی پہنچ کے 3 بجے لیاقت باغ چوک میں اسپیچ کی تھی. جی اس جی کا جو کریڈٹ ہے وہ میں صرف کارکنان کو دیتا ہوں. اس کا نہ عامر مغل کو جاتا ہے نہ اور کسی کو جاتا ہے. دیکھیں کارکنان پہنچے وہاں پہ, اور کارکنان نے فرنٹ فٹ سے لیڈ کیا, اس لیے کہ ہمارے لیڈر کا, عمران خان کا حکم تھا, اور ہمارے کارکنان کو پتہ ہے کہ جب تک ہم روڈوں پہ نہیں نکلیں گے, جب تک ہم پروٹیسٹ نہیں کریں گے, جب تک ہم پرامن طور پر اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ نہیں کریں گے, نہ یہ عمران خان کو رہا کریں گے, نہ یہ عدلیہ کی جو آزادی پہ قدغن لگانے لگے ہیں اس سے باز آئیں گے, نہ یہ ہمارا لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس کریں گے, اور نہ ہی مہنگائی کی ذمہ دار اس حکومت سے جان چھوٹے گی. تو بڑا بہترین شو کیا ہے پنڈی کی بالکل ٹھیک. عوام نے, اور اسلام آباد کی عوام بھی وہاں بہت زیادہ تھی. باقی اور علاقوں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے, لیکن بہرحال میں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پنڈی اور اسلام آباد پنڈی کی کی عوام طرف کو ٹھیک. اور کارکنان کو دوں گا. بالکل. اچھا صدام, آپ تو گراؤنڈ پہ اس وقت عامر مغل صاحب کی طرح موجود تھے, وہاں پہ لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو لوگوں کی ایک سوچ, ایک ان کا اندر جذبہ نظر آتا ہے. اس دفعہ آپ جب لوگوں کو لیڈ کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے, مل رہے تھے, تو کیا لگ رہا تھا, لوگ کیا چاہتے ہیں, لوگوں کی سوچ کیا ہے؟ لوگوں کے جذبات وہاں دیکھ کے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ میں حیران رہ گیا. ایک شخص, بوڑھا سا شخص, جس کی ویڈیو میں نے اپنے اکاؤنٹ پہ بھی ٹویٹ کی ہاں تو وہ زیادہ وائرل بھی ہو گئی. اس شخص کی عمر میرے خیال سے 75 ایئر کے آس پاس ہوگی یا اس سے ابو ہوگی. اس پہ ربڑ کی گولیاں لگی ہے. تو مجھے تو یہ لگا, کیونکہ ہم مسجد سے نکلے نماز پڑھ کے, مغرب کی نماز کے بعد یہ گلی میں یہ سارا معاملہ ہوا. تو جب میں نے ان کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی, بعد میں انہوں نے کہا کہ میں احتجاج کے لیے آیا ہوں, صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا. نماز پڑھ کے میں نکلا ضرور ہوں, لیکن میں احتجاج میں آیا تھا. یعنی 76 سال یا 75 سال کے عمر کے افراد کا جذبہ یہ ہو, جس طرح ہماری ایک ضعیف العمر جو عورت تھی جسے گرفتار کیا گیا, سوشل میڈیا میں بھی اسے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا. ہاں تو یعنی جی اس عمر کے جذبے کو دیکھ کے آپ یوتھ کے جذبے کا اندازہ خود کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان کا مستقبل اس وقت مکمل طور پہ تاریک انہیں نظر آ رہا ہے. اگر انہیں کوئی امید اس ملک میں نظر آ رہی ہے اپنی مستقبل بہتر کرنے کے لیے, تو وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہے. کیونکہ ان کے پچھلے 3 سال کا جو ٹینور تھا یا 3.5 سال کا ٹینور, لوگوں نے انہیں دیکھا ہے, انہیں آزمایا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کا وقار انٹرنیشنلی کیا تھا اور آج کے دن کیا ہے. اس وقت ہمارے اسٹیٹ بینک ریزرو کیا تھے اور آج کے اسٹیٹ بینک ریزرو کیا ہے.
اس وقت ہم کس پیک پہ تھے اور آج ہم کس حالات میں. تو ظاہر سی بات ہے لوگ سمجھ چکے ہیں, لوگوں کو شعور مل چکا ہے, لوگ عمران خان کے علاوہ اس ملک میں کسی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے ادارے ہیں, ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں, لیکن جو ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کی پالیسی کی وجہ سے, غلط پالیسی کی وجہ سے ادارے پہ اثرات پڑ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ادارے پہ سوالات نیشنلی تو اٹھ رہے ہیں, انٹرنیشنلی میڈیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے. کل انڈیا کی جو اقوام متحدہ میں ہمارے پی ایم صاحب نے اسپیچ کی ہے, تو اس پہ انڈیا کی وہاں جو سفارتکار تھی یا کوئی بھی تھی, انہوں نے کیا ریپلے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں دنیا کی بڑی جمہوریت کو یہ بتائیں گے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے, آپ کے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے. یعنی کہنے کا مقصد پالیسی کی وجہ سے اس وقت ملک پہ بہت منفی اثرات ہو رہے ہیں. تو نوجوان تو پڑھے لکھے, سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ سب کچھ سمجھ چکے ہیں. تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس ملک میں پیسفل بالکل پروٹیسٹ کے ذریعے ایک انقلاب آنا چاہیے. اگر آپ خونریزی چاہتے ہیں تو لوگ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. بالکل صحیح. اچھا عامر بھائی یہ بتائیں کہ اس پروٹیسٹ میں آپ لوگوں کا بالکل جب پیک پہ پہنچ چکے تھے آپ لوگ, اور پھر یہ اچانک کینسل ہوا, جس میں میڈیا رپورٹس جو مین اسٹریم میڈیا تو یہ کہہ رہا ہے جی عمران خان صاحب برہم تھے, لیکن ابھی وہ شیخ وقاص صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. تو یہ کیا معاملہ کیا ہوا اچانک آپ لوگوں نے جو کینسل کیا؟ کیا اب اگلے احتجاج کینسل ہوں گے, چلتے رہیں گے, وہ دھرنے میں بدلیں گے, کیا پالیسی کیا ہوگی, یا احتجاج کر کے ختم؟ پالیسی تو وہی ہوتی ہے جو جیل سے خان صاحب بتاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے 28 ستمبر کو دفعہ 144 لگائی تھی, اور جب خان صاحب کا حکم ہوا تو دفعہ 804 لگ گئی, اور 144 جو ہے وہ ختم ہو گئی. جی مجھے کوئی 8 ساڑھے 8 بجے میسج ملا, جو نارتھ پنجاب کے صدر ہیں تیمور, ملک تیمور, ان کی طرف سے کہ بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ یہ پروٹیسٹ کال آف کر دے. تو انہوں نے اکٹھے کال آف کیا. تو اگر خان صاحب نے کہا کہ اس کو ہم نے جاری رکھنا ہے اور ختم نہیں کرنا, تو جس طرح خان صاحب حکم کریں گے, دھرنا دینا ہے, پروٹیسٹ کرنا ہے, لانگ مارچ کرنا ہے, جس طرح پارٹی کی اسٹریٹجی ہوگی ہم اسی طرح کریں گے. اور میرے اچھا, لیکن خیال میں عامر بھائی ایک منٹ, یہاں پر ایک سوال اس کے ساتھ ہی لے لیں کہ خان صاحب تو جیل میں ہے, وہ جب پروٹیسٹ چل رہا ہے آپ کے ساتھ تو ان کی بات چیت نہیں ہو سکتی, لازمی سی بات ہے. تو اس صورتحال میں کیا پارٹی کو کوئی ہدایات ملی ہوئی ہیں کہ آپ نے ایک سرٹن لیول پہ جا کے چھوڑ دینا ہے, یا کیا معاملات دیکھیں, کیا؟ جب بھی کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہدایات جو ہیں وہ اس کے ساتھ آ جاتی ہیں. اب اچھا یہ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ نے مغرب کے بعد پروٹیسٹ کال آف کرنا ہے, پہلے ہی کہا گیا تھا. اچھا اچھا اس کے باوجود ہم نے جب بیرسٹر گور صاحب کا میسج آیا تو ہم نے یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ کال آف کیا تھا. اس سے پہلے ہم نے یہ کال آف نہیں کیا تھا. تو وہ خان صاحب بہتر سمجھتے ہیں اسٹریٹجی کیا بنانی ہے. اس کے بعد ہماری کور کمیٹی ہے, پولیٹیکل کمیٹی ہے, تو یہ چیزیں اس میں پہلے ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. یہ جو میڈیا نے لیکن آج خبریں چلائی ہوئی ہیں کہ بیرسٹر گور صاحب کو کے بارے میں, اور یہ کہ سارے کے جو لوگ بزدل ہیں وہ پارٹی سے ہٹ جائے, پورے مین اسٹریم نے آپ کو پتہ چلایا ہو, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, آپ مین اسٹریم ہمیشہ وہ خبر چلاتا ہے جو تحریک انصاف کی نیگیٹو خبر اور تحریک انصاف کے خلاف جاتی ہو. مین اسٹریم نے یہ کیوں نہیں خبر چلائی کہ ہزاروں کنٹینر لگا کے پنڈی کو بند کیا, اس کے صحیح باوجود بات, پورا جو ہے پنڈی وہ عوام سے بھرا ہوا تھا, کارکنان سے بھرا ہوا تھا, اور لوگوں نے بھرپور احتجاج کیا ہے اس جعلی 2 نمبر ناجائز حکومت کے خلاف. تو یہ خبر تو نہیں چلائی نہیں چلائی مین واقعی. اسٹریم میڈیا نے. علی مین گنڈا پور کے ساتھ ہزاروں گاڑیوں کا قافلہ آیا, ہزاروں افراد تھے اس میں. انہوں نے جس طریقے سے اٹک کراس کیا, پھر آگے اسلام آباد اور پنڈی کی حدود تک آئے, وہ یہ بھی انہوں نے نہیں دکھایا. یہ ضرور دکھایا کہ وہ واپس چلے گئے ہیں. تو اس صحیح وقت جو بات, الیکٹرانک میڈیا ہے وہ پارٹی بنا ہوا ہے طریقے سے آپ کے خلاف. واقعی ہر وہ خبر واقعی. دکھائے گا جو طریقے سے آپ کی نیگیٹو خبر ہے. تو اس کی شیخ وقاص اکرم صاحب نے وضاحت کر دی جی ہے جی کہ ایسی وضاحت کوئی دے دی بات ہے, نہیں ہے. ٹھیک. اور جس وقت تک اچھا خان گنڈا صاحب پور کو صاحب, اگر ایک بات ہے, اگر گنڈا پور صاحب اگر پہنچ جاتے اسلام آباد کے سوری پنڈی کے اس احتجاج میں, تو پھر کیا ہوتا؟ دیکھیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو خان صاحب کی طرف سے انسٹرکشن جو ہوتی ہے کہ کال آف کس وقت کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ لیڈرشپ کو پتہ ہوتی ہیں. اب جو اسلام آباد کا ہے, یا جو اس سے پہلے اسلام آباد سے پہلے ہو رہے ہیں, میاں والی, فیصل آباد, ملتان اور بہاولپور, 4 جگہ, تو وہ پارٹی کو انسٹرکشن مل چکی ہیں کہ وہ پروٹیسٹ کیسے کرنے ہیں اور کس حد تک جانا ہے. یا اس کے بعد اسلام آباد کے بعد لاہور کا ہے. لیکن یہ بات ایک بالکل ابھی صدام نے بھی کی ہے کہ ہمیں اسٹریٹجی کو مزید ایگریسو کرنا ہوگا, ہمیں مزید اپنا پریشر بڑھانا ہوگا اگر ہم اس ناجائز حکومت سے چھٹکارا چاہتے ہیں, اگر ہم آزاد عدلیہ کی حفاظت چاہتے ہیں, اگر اپنے مینڈیٹ کی حفاظت چاہتے ہیں.
اور سب سے بڑی بات، اگر ہم اپنے لیڈر عمران خان کو جیل سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اسٹریٹجی کو مزید ایگریسو کرنا ہوگا، ہمیں بالکل مزید احتجاج کرنے ہوں گے، پرامن سیاسی احتجاج ہمارا آئینی، قانونی، جمہوری، اخلاقی حق ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس حق سے محروم نہیں کر سکتی۔ نہیں کر سکتی، بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ابھی صدام جیسے آپ بلوچستان سے آ کے میرے خیال میں اسلام آباد میں یا کہیں اور رہ رہے ہیں، میں آپ کی لوکیشن نہیں پوچھتا، لیکن اس طرح جب آپ کا فرض کریں 4 تاریخ کو یہ ڈی چوک میں یا اس سے پہلے آپ کے مختلف شہروں میں، تو آپ کی قیادت کے جو اہم لوگ ہیں وہ پہلے کیوں نہیں پہنچ جاتے وہاں؟ 2 دن پہلے پہنچ جائیں، وہاں پہ پڑاؤ کر لیں۔ کارکن تو چلے نہیں پہنچ سکتے، ان کے تو مسائل ہیں ظاہر ہے بہت سارے، لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ تو پہنچ سکتی ہے۔ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی اسٹریٹجی کو ریویو کریں اور چیک کریں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم 1-2 دن پہلے جس مقام پہ احتجاج ہونا ہے یا جو ہمارا ایم پوائنٹ ہوتا ہے وہیں کوئی ارینجمنٹ کر لیں۔ آپ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس تو پھر بھی ایجنسیوں کا ہوتا ہے، انٹیلیجنس آپ کے پیچھے ہوتی ہے، حکومت آپ کے پیچھے ہوتی ہے، مخبری بھی آپ کی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کوشش کریں تو ممکن ہے۔ پچھلے 9 مئی سے لے کے اب تک ظاہر سی بات ہے ہر پروٹیسٹ پہ پہنچنے کی کوشش ہم کرتے ہیں، ہمارے خلاف بھی ایف آئی آرز بھی ہے اور مخبری بھی کی جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن اللہ پاک کے توکل پہ چلتے ہیں تو اللہ پاک ہر جگہ پہ حفاظت بھی کر لیتا ہے۔ میرے خیال سے اگر ہم کوشش کریں ہمارے احتجاج مزید کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بالکل بالکل صحیح بات آپ نے کی۔ اچھا عامر بھائی، یہ ابھی جو جلسہ آپ کا، سوری، یہ جو 3 دن کے احتجاج ہے، اس کے بعد آپ کا اصل کام تو ظاہر ہے اسلام آباد کا جو ڈی چوک ہے وہ اس کے انتظامات ہوں گے، وہ ایک بڑا اہم معاملہ ہوگا۔ تو یہاں پر تو اس وقت انتظامیہ نے آپ کو پتہ ہے قانون بھی بنا دی ہے کہ جلسے کی اجازت کے بغیر اگر جلسہ کیا تو پھر اس میں قید کی سزا بھی ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ کے اوپر شیلنگ ہو چکی ہے، ریاستی تشدد ہو چکا ہے۔ تو کیا آپ لوگ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ اگر یہ اجازت نہیں دیتے، جو ظاہر ہے نہیں دیں گے، ڈی چوک پہ تو کبھی بھی نہیں دیں گے آپ کو اجازت، اور خاص طور پر ان دنوں میں جب ملیشیا کے آپ کو پتہ ہے وہ لیڈرشپ بھی آئی ہوگی، تو پھر آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، یہ سزاؤں سے اور قید سے اور گرفتاریوں سے اگر کارکن ڈر جائیں سیاسی، تو پھر تو سیاسی تحریکیں چل ہی نہ سکے۔ صحیح بات۔ اس میں تو آپ کو بعض دفعہ عمر قید ہو جاتی ہے، بعض دفعہ پھانسی کا پھندا بھی چومنا پڑتا ہے۔ تو جب ہمارا لیڈر عمران خان نہیں ڈر رہا تو ہم کیسے ڈر سکتے ہیں؟ میرے اوپر کچھ میرے خیال میں 30-32 مقدمات ہو چکی ہیں، جن میں سے 12-14 مقدمات تو دہشت گردی کے ہیں، سارے جھوٹے پرچے ہیں۔ تو اب دہشت گردی کا پرچہ تو کم از کم 3 یا 10 سال کی سزا سے بڑا پرچہ ہوتا ہے، اس کی زیادہ سزا صحیح ہوتی ہے۔ تو اگر کارکن اس سے نہیں ڈر رہے تو ان سزاؤں سے کیسے ڈریں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کو، کسی بھی قوم کو بندوق کی نوک پر زیادہ دیر غلام نہیں بنایا جا سکتا، نہیں بنا اور پاکستانی قوم عمران خان کی قیادت پہ متحد ہے۔ ہمیں بندوق کی نوک پر غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ ہم اپنی حقیقی آزادی حاصل کر کے رہیں گے، پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی، بالکل عمران خان کو جیل سے باہر لائیں گے۔ 8 فروری کو عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے عمران خان کو، وہ انشاءاللہ ہم واپس لیں گے، عمران خان کو دوبارہ اس ملک کا وزیر اعظم بنائیں گے۔ کس طرح آپ 25 کروڑ عوام کو بندوق کی نوک پہ غلام بالکل۔ بنا سکتے ہیں؟ ان عامر بھائی یہاں گرفتاریوں سے، ایک سزاؤں سوال سے ہم میرے ڈرنے ذہن میں والے ہے نہیں ہیں۔ جی، ابھی جو 63A میں تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے جو اراکین اسمبلی میں ان سب کو آزاد اس میں پارلیمنٹ میں کر دیں گے، اور پھر وہ لوگ ظاہر ہے توڑنے کی کوشش کی جائے گی، تاریخ تو ہے پاکستان کی، تو اس پہ آپ لوگوں نے کوئی لائے عمل بنایا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کے پی کے لے جائیں، یا ان لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے اہل خانہ، کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے 7 اکتوبر سے پہلے؟ دیکھیں جی، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ 63A میں کو چینج کر رہے ہیں، یہ تو پورا آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، نئے سرے سے آئین لکھ رہے ہیں۔ 73 کا آئین ختم کر کے 73 کا آئین، یہ کوئی 2024 کا نیا آئین لکھنا جا رہے ہیں، اور جو ایک غلامانہ آئین ہوگا، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے غلام ہوں گے، یا اسٹیبلشمنٹ کی جو ڈمی ناجائز حکومت ہے اس کے غلام ہوں گے۔ تو عوام، پاکستان کی عوام اس کو کامیاب نہیں ہونے دے گی، اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ جو ہمارے ایم این ایز ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ایم این ایز جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ ہم نے اس کے لیے تمام حفاظتی تدابیر اختیار کی ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر بندوق کی نوک پہ کسی بھی طریقے سے آئینی ترامیم کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، عوام اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اور قاضی صاحب کا تو چہرہ کھل کے عوام کے سامنے آ گیا ہے، وہ کس طریقے سے اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں آئین کا حلیہ بگاڑنے میں مصروف ہیں۔ عمر کے اس حصے میں وہ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اپنے لیے کوئی نیک نامی کمائیں اور ملک اور قوم کی آئین کی کوئی خدمت کریں، تو وہ انصاف کی مسند پہ بیٹھ کے وہ بے انصافی کر رہے ہیں۔ تو ان کا بھی کوئی انجام اچھا نہیں ہوگا۔
بالکل تاریخ میں ان کو اچھے لفظ سے یاد نہیں کیا جائے گا. بالکل صحیح. اچھا صدام خان، یہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کی تبدیلی بھی ہوئی ہے، نئے جو ہے وہ بھی آ گئے آفس میں، تو کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یہ، آپ تو بلوچستان سے ہیں، کافی اسٹیبلشمنٹ سے قریبی، آپ وہاں معاملات دیکھتے بھی ہیں، کوئی تبدیلی بظاہر کوئی ایسا معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حالات کچھ بدلیں گے؟ دیکھیے آج تو ان کا پہلا دن ہے. پہلے دن کسی پہ تجزیہ کرنا میرے خیال سے میں بہتر نہیں سمجھتا ہوں. کچھ دن گزر لینے دے، ان کی پالیسی سے واضح ہوگا کہ یہ پرو پالیسی لے کے ان تمام مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں جو سیکورٹی کلیب سے یا اس کے علاوہ جو ایشوز ہے، یا یہ پھر وہی پالیسی لے کے چلتے ہیں جو پالیسی پچھلے 2-2.5 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا پورے ملک کے ساتھ یا ٹرائبل کے ساتھ ہو رہا ہے. بالکل. منظور پشتین کے جو آج ملاقات ہوئی ہے علی مین گنڈا پور صاحب سے، دونوں سے پوچھوں گا، عامر بھائی آپ بھی جواب دیجیے گا، اس ملاقات کو کیسے دیکھتے ہیں صدام آپ؟ منظور پشتین ہمارے بھائی ہے، وہ ہمارے ملک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا CNIC موجود ہے. یہ البتہ ایک اور بات ہے کہ اس ملک کی روایت رہی ہے اگر کوئی اپنے حقوق کی بات کرے تو لوگ اسے غدار ڈکلیئر کرنا شروع کر دیتے. وہ تو بڑے عرصوں سے ان کے احتجاج میں ان کی تمام سپیچز سنتا ہوں، تو ان کی سپیچز میں مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ آئین کے مطابق جو ہمارے رائٹس بنتے ہیں ان پہ بات کرنا چاہیں ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں، کسی عدالتی نظام کے تحت آپ بات کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں، کوئی قبائلی جرگے کے ذریعے آپ بات کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے یا ہماری پالیسی کی طرف سے ان کو مکمل دیوار کے ساتھ لگایا گیا. جس طرح پاکستان تحریک انصاف 2002 سے بتا رہی ہے کہ آپ غیروں کی جنگ اپنوں پہ کیوں مسلط کر رہے ہیں. قبائل تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے وداؤٹ پے ہمارے بارڈر کی ہمیشہ حفاظت کی ہے، ملک و قوم کے لیے انہوں نے ہمیشہ قربانی دی ہے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ بار بار، میں جو سمجھتا ہوں یہ میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے، ان کو نظر انداز کر کے ان کے زندگی اور ان کے معاملات کو اگر آپ دیکھیں، کیونکہ میرا قبائل کے ساتھ گہرا تعلق ہے، میں خود قبائل سے جی جی تعلق رکھتا ہوں، وہاں مکمل طور پہ لوگوں کا روزگار تباہ ہے، لوگوں کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، لوگوں کے پاس تعلیمی ادارے نہیں ہے، لوگوں کے پاس ہیلتھ کا سسٹم نہیں ہے، حتیٰ کہ ہیلتھ کا سسٹم تو اپنی جگہ پہ چھوڑے، اس دور میں ان کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے. پھر وہ جرگہ نہ کرے تو کس طرف جائے؟ تو اب بھی وقت ہے، وہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے لوگوں کو ہم گلے ملا کے اپنا بنا سکتے ہیں، نفرت کو محبت ختم کر سکتی ہے، طاقت کبھی بھی نہیں ختم کر سکتی. بہترین، بالکل بڑی بہترین بات کی آپ نے. عامر بھائی یہ بتائیں، ابھی جو ایک گنڈا پور صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ تھی، ایک گولی کے بدلے 10 اور ہمیں ماریں گے تو پھر ہم آپ کو، جو پنجاب پولیس کو انہوں نے آج بڑا رگڑا بھی کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کریں گے انہیں اٹھا کے پھر کے پی لے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد وہ مینا افریدی صاحب نے آج بات کی اسمبلی میں بھی، قومی صوبائی اسمبلی میں، اور انہوں نے کہا بشرا بی بی کہ آپ دوپٹوں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں تو پھر ہم بھی گراج کی باتیں کریں گے. تو یہ معاملات کدھر جا رہے ہیں؟ یہ تو کام زیادہ خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیں جی، ملک میں اس وقت ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، ملک میں اس وقت مارشل لا نافذ ہے، غیر اعلانیہ مارشل لا. یہ آپ کو جو حکومت، اسمبلیاں اور یہ جتنے اسپیکر، وزیر اعظم، یہ سارے ڈمی ہیں، یہ ناجائز حکومتیں ہیں، ان کی ٹکا ٹوکنے کی اوقات نہیں ہے، ان کو ایک حوالدار چلا رہا ہے. اور دیکھیں آپ کتنا کو کسی پہ ظلم کریں گے. وہ اسلام آباد آیا، آپ نے اس کو روکا، اس پہ آنسو گیس، لاٹھی چارج، شیلنگ کی. وہ اس ملک کے تیسرے بڑے صوبے کا 4 کروڑ عوام کا منتخب نمائندہ ہے. وہ کیا اس کو پنجاب میں یا اسلام آباد میں آنے کے لیے ویزا چاہیے؟ وہ لاہور گیا، آپ نے اس کو راستے میں 10 جگہ روکا، آنسو گیس، شیلنگ، تشدد. پھر اب وہ پنڈی آیا، آپ نے اس کو روکا، اس کے کارکنان زخمی کیے، ان کو گولیاں ماری. تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ دنیا کو، قوم کو، کہ یہاں کوئی بھی شخص جو 4 کروڑ عوام کا منتخب نمائندہ ہے وہ آ کے ایک پرامن سیاسی احتجاج میں شرکت بھی نہیں کر سکتا. تو جب آپ اتنا ظلم و ستم کریں گے تو ظاہر ہے پھر تلخ باتیں تو پھر انسان کے منہ سے نکل جاتی ہیں. صحیح تو بات ہے. میں ان سے یہ کہوں گا، یہ جو اس وقت رجیم قابض ہے، کہ خدا را آپ بھی ہوش کے ناخن لیں، عقل کو ہاتھ ماریں، اپنی آنکھیں کھولیں. آپ عوام سے نہیں لڑ سکتے. دنیا کی تاریخ میں کوئی بھی اپنی عوام سے لڑ کے نہیں جیت سکا، آپ بھی اپنی عوام سے لڑ کے نہیں جیت سکتے ہیں. یہ جنگ تھوڑی لمبی ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس میں آخری فتح عوام کی ہوتی ہے ہمیشہ. کوئی بھی بڑی قوم، امپورٹنٹ کوئی بات. بھی جو ایک دفعہ فیصلہ کر لے کہ اس نے آزادی کی زندگی جینی ہے اور حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے تو بندوق کی نوک پہ اسے غلام نہیں بنایا جا سکتا. تو اس لیے آپ کو علی امین کے لہجے میں یا ہمارے جو دیگر رہنما ہیں ان کے لہجوں میں آپ کو سختی نظر آتی ہے کہ ان کے ساتھ جو بیہیویئر کیا جاتا ہے جب وہ اٹیک کراس کرتے ہیں تو وہ کسی طور پہ جمہوری، آئینی، اخلاقی نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ لوگوں نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی. بدقسمتی سے وقت میرے پاس محدود تھا اور میں اس پہ آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو سو مچ.